السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کون سا استغفار پڑھیں؟ استغفار ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ استغفار کن کلمات سے پڑھنا چاہیے؟ کون سے صیغوں سے پڑھیں؟ بعض لوگ استغفار کے کلمات غلط پڑھتے ہیں، اس لیے انہیں استغفار فائدہ نہیں دیتا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، روزانہ پڑھ رہے ہیں، لیکن استغفار سے ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ بعض لوگ استغفار کے کلمات ہی غلط پڑھتے ہیں جن سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ استغفار کس طرح پڑھیں، کون سے کلمات اور الفاظ سے استغفار پڑھیں، کتنی تعداد میں پڑھیں، کون کون سے کلمات پڑھیں۔ تو آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے، آپ کے حالات بدل دے، اور آپ کے ذہن میں استغفار کے متعلق اگر کوئی اشکال ہے تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گا۔ لیکن استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارشیں بھی برسائے گا، رزق بھی دے گا، مال و اولاد دے گا، نہریں جاری فرمائے گا، باغات کو سرسبز و شاداب بنائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار کو اپنے پر لازم کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ یعنی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ استغفار کو لازم کر لو، استغفار روزانہ پڑھو، اپنا معمول بنا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا انتظام فرمائیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنائے گا، راستے کھولے گا، بند دروازے کھولے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ تو ان باتوں سے، حدیث سے، قرآن پاک کی آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رزق حاصل کرنے کے لیے، رزق کے دروازے کھولنے کے لیے، پریشانیاں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز وہ استغفار ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر رہے ہیں تو ہم تو گنہگار ہیں، امتی تو گنہگار ہیں، تو ہمیں تو سب سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو استغفار بعض لوگ غلط کرتے ہیں، اس لیے انہیں استغفار فائدہ نہیں دیتا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ صرف استغفار 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 یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے استغفار 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 یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ استغفار بھی کوئی جملہ نہیں ہے استغفار کا، استغفار بھی کوئی جو ہے استغفار کا کلمہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم بولنے میں استعمال کرتے ہیں کہ استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، یہ کوئی کلمات نہیں ہے جن کے ذریعے ہم الفاظ پڑھیں اور استغفار کریں۔ تو اصل استغفار کے جو کلمات ہیں وہ ہم نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، استغفار ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ تو استغفار کن کلمات سے پڑھا جائے؟ اگر ہم صحیح کلمات سے استغفار پڑھیں گے تو انشاءاللہ استغفار کے اثرات اور برکات ہمیں ضرور نظر آئیں گی۔ لیکن حدیث مبارکہ میں جو استغفار کے کلمات ہیں وہ ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا استغفر اللہ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ ربی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ استغفار کے کلمات ہیں، استغفار کے صیغے ہیں۔ ان میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے اور جس کلمے کے ساتھ بھی آپ استغفار پڑھنا چاہیں تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو استغفار کے کلمات جو ہے آپ ان کو نوٹ کر لیں، ان کو یاد کر لیں، جن کلمات کے ذریعے بھی آپ استغفار کرنا چاہیں ان میں سے آپ ان سے استغفار کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو قرآن مجید میں بھی ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی یہ کلمات ہیں۔
تو اس لیے ان کے ذریعے استغفار کیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو استغفار فائدہ دے گا۔ تو اب استغفار کس وقت کیا جائے؟ لیکن صبح کا وقت اور رات کا وقت یہ بہترین وقت ہیں۔ بہترین وقت سب سے زیادہ جو افضل ترین وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ صبح آپ تہجد پڑھتے ہیں تو تہجد کے پڑھنے کے بعد آپ 100 مرتبہ کم از کم استغفار پڑھیں، زیادہ پڑھنا چاہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، کم از کم 100 مرتبہ آپ استغفار پڑھ لیں۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے، فجر میں اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے 100 مرتبہ استغفار کر لیں، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ 100 مرتبہ کم از کم استغفار پڑھ لیں تو یہ بھی بہت بہترین وقت ہے۔ سونے سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے توبہ کر کے سوئے، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، نیند کی حالت میں موت آ جائے اور نیند سے انسان اٹھ نہ سکے، تو کم از کم استغفار پڑھ کے سویا ہوگا، گناہوں کی معافی مانگ کر سویا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرمائیں گے، استغفار قبول فرمائیں گے۔ تو ان دو وقت میں استغفار کریں۔ اگر رات میں نہیں کر سکتے تو فجر کی نماز کے بعد آپ ضرور استغفار کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ ان کلمات کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، بہت زیادہ برکات حاصل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے، مشکلات دور فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولیں گے، پریشانیاں دور فرمائیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، یا عشاء کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اگر میری باتیں پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں، مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات پریشانیاں دور فرمائے، رکاوٹیں دور فرمائے۔ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں، پتہ نہیں کس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔